سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. کوشچن نمبر 5 ہے جو اس کے بعد آپ دیکھیے ذرا قرآن مجید آنا شروع ہو گیا. این ظروف الزمان والمکان فی الآیات الکریمۃ الآتیتی. ظرف الزمان والمکان، ظرف و زمان اور ظرف و مکان ڈھونڈیں نیچے قرآن مجید کی جو آیات دی گئیں ان میں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. وَجَاءُوا sorry وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. جاؤ کیا ہے؟ ماضی ہے. جا یجیو ماضی، یہ واو فائل ہے. they came to whom؟ اباہم، ابا مفعول بہ ہے اور مضاف ہے، ہم مضاف ہے. what is this عشاءً؟ یہ ظرف و زمان ہے. یبکون کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے نا. یبکون فعل مضارع، یہ واو فاعل ہے. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ فی محل نصب حال ہے. They came to their father in which condition? That they were weeping. روتے دھوتے ٹسوئے بہاتے ہوئے آئے وہ اپنے والد کے پاس. تو یبکون جو ہے یہاں پر یہ حال ہے، اور حال بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اس لیے یہ جملہ ہے تو پھر ہم اس جملے کو کہیں گے کہ یہ فی محل نصب حال ہے. اس کا یہ جملۃ الحال ہے. سورہ یوسف کے الفاظ ہیں یہ کہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر وہ آئے تو کس حال میں آئے؟ وجاؤ، وہ آئے کس کے پاس؟ اباہم، اپنے فادر کے پاس. کس وقت آئے؟ عشاءً، رات گئے. کس حال میں آئے؟ یبکون، کہ وہ رو رہے تھے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. دوسرا جملہ ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. ہاں جی، کیا چیز ہے جی؟ بنائی کیا چیز ہے؟ بنا یبنی فعل ماضی ہے. بنا، بنینا یہ ماضی ہے، نا فاعل ہے. فوقا کیا ہے؟ ظرف مکان. کم مضاف الیہ. سبعا مفعول بہ. شدادن اس کی نعت. ہم نے بنائے 7 بڑے مضبوط، یعنی آسمان تمہارے اوپر. یہ سورہ نبا کے الفاظ ہیں. تیسرے جملے جی پڑھیں. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا.
سورہ نوح کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ. حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے حضور مناجات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں قال، کہا. قال کیا ہے؟ فعل ماضی. ہوا فاعل ہے اے نوح علیہ السلام. ربی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یا ربی تھا. اس کے پیچھے اسم المنادہ حرف و ندا معذوف اور اس کا مضاف الیہ بھی معذوف ہے. ربی کا بھی بتا رہا ہے کہ میں نارمل کنڈیشن میں نہیں کھڑا ہوں، میرے پیچھے کوئی تھا تو وہ یا تھا، اور پھر یا کے ساتھ اس کو پھر بھی یا ربو ہونا چاہیے تھا. پھر یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ میرے بعد کوئی مضاف الیہ بھی ہے جس کی وجہ سے مجھے کسرہ لینا پڑا، کیونکہ یا ربو پڑھ نہیں سکتے آپ یا کے ساتھ اس کو، اس لیے یہ یا ربی ہو گیا. تو یہ ربی اسم المنادہ محذوف ہے. اسم المنادہ ہے، منصوب ہے کیونکہ مضاف ہے. مضاف ہے یہ کس کا؟ محذوف مضاف الیہ کا. مضاف الیہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، محذوف مضاف الیہ کا یہ مضاف ہے اور یہ اسم المنادہ ہے. اور جب مضاف الیہ ہو تو اسم المنادہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے ہم ربی کو اسم المنادہ منصوب کہیں گے. حرف و ندا کہاں ہے؟ وہ بھی معذوف ہے. تو حضرت نوح نے کہا اے میرے رب انی، یہ یا متکلم جو ہے یہ اسم و انا کہلائے گا. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و انا کہلائے گا. دعوت، دعا، یدعو سے یہ فعل ناقص ہے. دعوت، دعو فعل ہے ماضی کا اور تو جو ہے یہ فاعل ہے. قومی جو ہے یہ اس میں قوما پلس یا متکلم ہے. قوما منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بہ ہے نا، پلس یہ مضاف ہے اور یہ یا متکلم مضاف الیہ ہے. What is this لیلا و نہارا؟ مفعول فی ظرف ہے دونوں زمان کے. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. عرض کی سیدنا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، دعوت میں پکارتا رہا، قومی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا شب و روز، دن میں بھی پکارتا رہا رات میں بھی پکارتا رہا، لیکن میری دعوت انہوں نے سنی انسنی کر دی. چوتھا جملہ وما تدری، ماذا تکسب غدن. یہ سورہ لقمان کے آخری آیات میں سے ہے. یہ الفاظ واو عطف کا ہے، ما نافیہ کا ہے. تدری جو ہے یہ درا یدری سے بنا ہوا ہے، مضارع ہے، فاعل ہے نفسن. ماذا استفہام کے لیے ہے، تکسبو پھر مضارع ہے، اور یہ مضارع ہے یہ والا کسب یکسبو، یکسبو، یکسبان، یکسبون، تکسبو. مضارع یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، فاعل ہے ہیا، اور ہیا سے مراد ہے نفسن.
غدن کیا ہے؟ ظرف ہے، کون سا؟ زمان ان کا. وما تدری نفس، کوئی شخص نہیں جانتا، ماذا تکسب غدن، وہ کل کیا کھائے گا. نوبڈی نوز، کسی کو معلوم نہیں ہے. 5 حکم اس مقام پر آئے ہیں اکٹھے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نو بڈی ایلس نو، کسی اور کو معلوم نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے ای ارض تموت، وہ کون سی زمین ہوگی جہاں وہ مرے گا. اس کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آخری عمر میں امام مالک کو ایک شوق ہوا کہ عمرہ کرنا چاہیے، مکہ جانا چاہیے. یہ ساری زندگی مدینہ رہے اور ساری زندگی اس خواہش کو پروان چڑھاتے ہوئے مدینہ میں رہے کہ موت آئے تو مدینے میں آئے. اور یہ بہت بڑی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ سے جب بندہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو اس یقین کی کیفیت بڑی مختلف ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ موت آئے تو شہادت کی آئے اور مدینے میں آئے. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ مدینہ دارالسلام بن چکا ہے، جہاد تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے، مدینے میں تو کوئی جہاد بھی نہیں ہو رہا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کسی شخص کو شہادت بھی ملے اور مدینے کے اندر مل جائے. اور اللہ نے جب حضرت عمر کو شہادت دی تو نہ صرف یہ کہ مدینے میں دی، مسجد نبوی کے اندر دے دی کہ نماز پڑھاتے ہوئے ان کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہو گئی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت نصیب فرما دے. لیکن یہ اندیشہ بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نکلوں اور راستے میں کہیں موت آ جائے تو وہ جو خواہش جس کو ساری زندگی پالتا رہا وہ رہ جائے گی بیچ میں. تو یہ دعا کرتے رہے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے اور حضور کچھ ایسا اشارہ کر دیں جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں کب تک زندہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد حضرت امام مالک کو خواب آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور صرف یہ بس ہاتھ کا اشارہ کیا یوں اور چلے گئے. اس زمانے میں امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک معبر تھے جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو امام مالک نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ میرا ذکر نہ کرنا کہ یہ خواب دیکھنے والا کون ہے، اور امام سیرین سے جا کے پوچھنا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی. ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر اس علم کے جاننے والے سے ہی پوچھی جانی چاہیے. خود تخمینے لگا کر کچھ نتیجے اخذ کرنا امام مالک نے نہیں کیے، انہوں نے امام سیرین کے پاس بھیجا. امام سیرین نے اس شاگرد سے کہا کہ بھائی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خواب دیکھا کس نے ہے اس وقت تک اس کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی. اس لیے کہ اگر یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے تو تعبیر اور ہوگی، کسی اور نے دیکھا ہے تو تعبیر اور ہوگی. یعنی یہ بھی پرسن ٹو پرسن تعبیر بھی ویری کرے گی. تو وہ کیونکہ اس کو اجازت نہیں تھی وہ واپس آ گئے. اور یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ آپ کو کہنے والے نے، بھیجنے والے نے جس کام کی جتنی اجازت دی اتنا ہی کام کریں، اپنی عقل استعمال نہ کریں. ہی کیم بیک. اب امام مالک نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور بتا دینا کہ یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے. تو امام سیرین نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ جو کام ہے نا کہ میں کب مروں گا یہ ان 5 حقیقتوں میں سے ایک ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے. اس لیے میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ تم کتنا عرصہ رہو گے. تو یہ ان میں سے ایک ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدن، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کھائے گا. 5واں جملہ وکیل اليوم، میسج بھی نوٹ کریں ساتھ، وکیل اليوم ننساکم كما نسيتم لقاء کما
نسیتم لقاء یومکم ھذا. کیا چیز ظرف ہے جی؟ وکیلا، کالا سے مجہول ہے کیلا. کیلا جو ہے یہ ماضی مجہول ہے. نائب الفاعل ہے ہوا. الیوم ظرف ہے. ننساکم، ننسا جو ہے مضارع ہے، فاعل ہے نحنو، کم مفعول بہ ہے، کما جار مجرور ہے، اور ما جو ہے یہ اسم الموصولہ بھی ہے. یہ جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول کہلائے گا. نسی ماضی ہے، تم فاعل ہے، لقاء نہیں یہ لقیہ یلقا سے لقاء مصدر ہے. یہ لام حرف جرن والا نہیں، یہ اسی کا پارٹ ہے، اسی لیے یہ منصوب ہے. لقاء اور یہ مضاف ہے، یومی مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف کم مضاف الیہ، اور ھذا جو ہے یہ نعت ہے یومی کی، اس لیے یہ فی محل جر ہوگا، یہ جر کی جگہ پر ہے. یہ سورہ جاسیہ کے الفاظ ہیں. وکیلا اور کہہ دیا جائے گا، الیوم آج کے دن، ننساکم ہم تمہیں فراموش کیے دیتے ہیں، کما جیسا کہ نسیتم تم نے بھلائے رکھا، لقاء یومکم ھذا آج کے اس دن کی ملاقات کو. تم قیامت کو بھولے رہے، تم اس بات کو فراموش کیے رہے ساری زندگی. اور ظاہر ہے ہمارے اگر ایکشن دیکھیں تو کسی نے پوچھا تھا نا کسی بزرگ سے کہ آپ کچے مکان میں رہتے ہیں، اس کو پکا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا کہ بھائی مرنے والے کے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے. جس نے مرنا ہو اور اس کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، یعنی یہ شعوری طور پہ وہ ہر وقت مستحضر رکھتا ہے اپنے ذہن میں کہ میں نے مر جانا ہے، اس کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور ہوگا. اور جس طرح ہم زندگیاں گزار رہے ہیں ان سے، اور ذرا آپ یہاں سے نکلیں اور گھنٹہ گھر تک جائیں تو راستے میں دائیں بائیں جو بورڈز لگے ہوئے ہیں، صرف اس کو دیکھ کر مجھے آپ بتا دیجیے گا کہ کوئی ایک ایسی چیز ہے اس کے اوپر جو آپ کو یہ بتا رہی ہو کہ یہ مرنے والوں کا شہر ہے، اس شہر کے باسیوں نے کل نہیں ہونا. ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ جیسے مجھے یہیں رہنا ہے. گویا کون سی چیز اوور لک ہو گئی؟ لقاء یومکم ھذا. ہم بھولے ہوئے کس چیز کو ہیں؟ اپنی موت کو. صبح کی دعا یاد ہے نا، اس کی تیاری کی ضرورت ہے اصل میں. تو جیسے تم نے بھلائے رکھا اس ملاقات کو، ایسی آج کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو تم ہم سے؟ ہم کیا کریں تمہارے لیے؟ قیل الیوم ننساکم، یعنی ڈائریکٹ مخاطب کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. قیل الیوم کہہ دیا جائے گا آج، ننساکم ہم نے تمہیں فراموش کر دیا. بالکل ویسے ہی کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم آج کے دن کی ملاقات کو بھولے رہے، ایسے آج ہم بھی تمہیں بھلا رہے ہیں، فراموش کر رہے ہیں. یہ سورہ جاسیہ کے الفاظ ہیں.